بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روزانہ ایک دیسی ڈیلی لیسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کے بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ ایک دن چھوڑ کر تخم ملنگا یا اسکبول کا چھلکا استعمال کریں۔ ادرک، سونف، دال چینی، پودینہ، چھوٹی الائچی تمام چیزیں تھوڑی مقدار میں لیں، زیادہ نہ لیں۔ ان کا کہوہ بنا کر 1 کپ پئیں۔ آدھا لیموں ملا لیں۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن پئیں۔ روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھائیں۔ صبح کے وقت بھگو کر رکھے ہوئے بادام چھیل کر کھائیں 12 عدد۔ بوتل اور ڈبے والے جوس ترک کر دیں، بہت نقصان دہ ہیں۔ ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ روزانہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سوئیں۔ ناف میں 3 قطرے تیل ڈالیں، کافی بیماریاں محفوظ رکھتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں، اور جو تھوڑا سا وقت جب بھی ملے اللہ کا ذکر کریں۔ تمام امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کریں۔ روزانہ 2 انڈے کھانا ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے، نیز کچے انڈے کے کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ انڈے سب ہی کھاتے ہیں، مگر جن لوگوں کو انڈے سے کھانے سے الرجی ہے وہ ان کو ترک کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نہ کھائیں۔ انڈوں کے بارے میں اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ ان میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدرتی غذاؤں میں غذائیت کے لحاظ سے انڈوں کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو کے فوڈ میں روزانہ 2 انڈے کھانے کے چند فوائد بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ فائدہ نمبر 1، روزانہ 2 انڈے کھانے سے ہمارا کولیسٹرول نہیں بڑھتا اور نہ جسم میں اضافی کیلوریز پیدا ہوتے ہیں، جس سے وزن میں بھی کمی آتی ہے اور ہم صحت مند رہتے ہیں۔ نمبر 2، جسم میں کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی اور بال، جلد، ناخنوں کی بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ نمبر 3، انڈوں میں لیوٹین یا اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو آپ کی بینائی کو مضبوط بناتے ہیں اور سر درد کی شکایت کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ نمبر 4، حاملہ خواتین کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ ماں اور بچے کو جن غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے ان کی کمی 2 انڈے بآسانی پوری کر دیتے ہیں۔ انڈوں کے حوالے سے یہ غلط فہمیاں بھی لوگ رکھتے ہیں کہ کچا انڈا بالکل نہ کھائیں، لیکن کچے انڈے کھانے کے چند فائدے بھی ہیں۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ایک کچے انڈے میں ہائی کوالٹی کی پروٹین مختلف امینو ایسڈ سے تیار ہوتا ہے اور ان کی 9 اقسام انڈوں سے حاصل ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو ہائی کوالٹی پروٹین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک بڑے انڈے میں 6 گرام پروٹین ہوتا ہے۔ آپ انہیں ابال کر کھائیں، کچا کھائیں، آملیٹ بنا کر کھائیں، فرائی کریں یا کسی بھی طریقے سے کھائیں۔ یہ آپ کے جسم کے لیے پروٹین، وٹامن اور منرلز پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بینائی کے لیے سود مند انڈے ان لوگوں کے لیے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں جو مچھلی نہیں کھاتے۔ اومیگا 3 دماغ اور بینائی کے لیے مفید ہے۔ انڈوں کی زردی میں لیوٹین اور زیانتھین نام کی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 3، قوت مدافعت میں بہتری۔ انڈے پروٹین، وٹامن ڈی، وٹامن B2، B5، B12، وٹامن ای، فولیٹ، لیٹین اور اومیگا 3 سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں جبکہ وائرس اور بیکٹیریا کے پھیلاؤ کو کم کرتی ہیں۔ ادرک کے فوائد۔ یہ موقی باء کا رعاء ہضم ہے اور اس کا امراض معدے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ موقی باء معجونوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ موقی حافظہ اور ذہن ہے، خاص طور پر بغلمی مزاج والوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ ادرک ملین میں ہے اور قتل کرم شکم یعنی پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے۔ نفس، شکم درد، شکم، ضعف اشتہار وغیرہ میں مفید ہے۔ سنا مکی، تربد اور دیگر مروڑ پیدا کرنے والی ادویات کی اصلاح کرتی ہے۔ اس کا مربع اصلاح معدے کے لیے مفید ہے اور خاص طور پر پیٹ کے درد میں تو بے حد مفید ہے۔ آنتوں اور معدے کی رطوبت کی وجہ سے دست آتے ہوں تو یہ قبض پیدا کر کے دست بند کرتی ہے۔ 8 ری
دردوں مثلاً گھیٹیا، فالج، درد پشت، درد کمر میں بیرونی طور پر تیل میں جلا کر یا دیگر ادویات کے ہمراہ تیل بنا کر مالش کی جائے تو فوری فائدہ ہوتا ہے۔ نو بطور سرما میں لگانے سے جالا، پھولا، دھند صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا پانی نکال کر چھان کر آنکھوں میں لگایا جائے۔ دست بادی دور کرنے کے لیے ادرک کا استعمال تیز ہدف ہے، اس لیے سمجھدار لوگ گوبھی یا بادی سبزیوں میں ادرک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ 11 سردی کی کھانسی میں ادرک کا شہد میں ملا کر استعمال کرنے میں آرام ملتا ہے۔ فالج کا مریض اگر ادرک کا مربع جائفل چوستا رہے تو فالج بیماری صحت ہو جاتی ہے۔ کان کے درد کے لیے کان میں ادرک کے پانی کے چند قطرے ٹپکانے سے فوری آرام ہوتا ہے۔ ادرک گردوں اور مثانے کو طاقت دیتا ہے۔ خلوے کی درد میں یہ کچا ادرک آدھا تولہ کھانے کے بعد کھانا مفید ہے۔ دمہ اور کھانسی میں ادرک کا استعمال بہت مفید ہے۔ دانتوں کی ترشی دور کرنے کے لیے ادرک 1 تولہ گھی میں بھون کر 3 ماشا نمک ملا کر دانتوں پر ملنا بہت مفید ہے۔ سگرہنی کے مرض میں خشک ادرک سون کو بریاں کر کے چھاچھ کے ہمراہ دن میں 2-3 مرتبہ پلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے مرض سیلان رحم میں جوار زنجیل یا پھر معجون زنجیل 1 چمچ چائے والا ہمراہ پانی صبح شام کھلانا مفید ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ادرک کا استعمال کھانے سے حلق اور زبان صاف ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے درد میں ادرک کو کوٹ کر آٹے میں ملا کر روٹی بنا کر کھلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور مرض زدہ نہیں ہے۔ سردی سے زکام ہونے کی صورت میں ادرک کی چائے پینا فوری آرام کا باعث ہوتا ہے۔ ادرک کا رس اور دودھ ملا کر سونگھنے سے سر درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس تلسی کے پتوں کے رس، شہد اور مور کے پروں کو چاندی کی راکھ میں ملا کر چاٹنا قے کو روکتا ہے۔ صفرا کی وجہ سے پیدا ہونے والے ضعف ہضم ادرک کے رس سے لیموں کا رس ملا کر پینے سے دور ہو جاتا ہے۔ ادرک ترفلا اور گڑ ملا کر کھانا جرکان کو دور کرتا ہے۔ درد دری کو دور کرنے کے لیے اگر ادرک کا رس اجوائن اور خرماسی میں گھوٹ کر متاثرہ حصے پر لگایا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ مسوڑھوں کے مرض میں خاص طور پر پھول جانے کی صورت میں دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا دبا کر رکھتے ہیں اور اندرونی رخسار کی طرف دبانے سے فوری آرام ہوتا ہے۔ بادی کا پانی خارج ہوتا ہے اور درد وغیرہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بغلم دور کرنے کے لیے ادرک بطور غذا اور دوا دونوں صورتوں میں بہت مفید ہے۔ بچوں کی کھانسی کی صورت میں انہیں ادرک کا عرق شہد میں ملا کر دینے سے کھانسی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جسمانی طاقت کے لیے ادرک کو گھی میں بھون کر چینی ملا کر 1 چمچ چائے والا 1 سفوف بنا کر روزانہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا استعمال غضب کی بھوک لگاتا ہے۔ ادرک کا مربع بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ مربع بنانے کی ترکیب درجہ ذیل ہے۔ بغیر ریشے کے موٹی ادرک آدھا کلو چھیل کر لمبی کاشتوں کی صورت میں کاٹ لیں اور پھر نمک ملے پانی میں ان کو جوش دیں۔ جب قدرے گل جائیں تو پانی علیحدہ کر لیں اور آدھا کلو چینی کی الگ سے بنی ہوئی گرم چاشنی میں ڈال دیں۔ پھر جوش اس وقت تک دیں جب وہ گاڑھی ہو جائے۔ بس مربع تیار ہے۔ اس کو چینی کے مرتبان یا شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت استعمال میں لائیں۔ خیال رہے کہ مربع نکالتے وقت گیلے چمچ کا استعمال نہ کریں ورنہ مربے کے خراب ہو جانے کا احتمال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔